السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی اپڈیٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ملنے والے اس بڑے چیلنج کے حوالے سے۔ وہی مفتی محمد حنیف قریشی صاحب جن کو چند دن پہلے ریحان طارق صاحب کے ساتھ دوران گفتگو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کے حوالے سے بھی اور مفتی اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے بھی کہ یہ حضرات جو 295C جیسے حساس دفعات کو اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا لحاظ نہیں کرتے اور اپنے مفادات کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنے وکلاء کو ٹاسک دے دیا ہے کہ ان کو بھی اب سبق سکھایا جائے۔ تو اب اس کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بہت بڑا چیلنج کیا ہے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے کیا کہا ہے، چلیں ان کی یہ گفتگو سنتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر مجھے ایک کلپ جہلم کے مرزا محمد علی جہلمی صاحب کا، جو انہوں نے ریحان طارق صاحب کے انٹرویو میں میرے والد سے باتیں کی ہیں، تو وہ مجھے ابھی جمعے پہ آنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں دستی اس کا جواب دے دوں۔ مرزا محمد علی جہلمی صاحب نے آج یہ چیلنج کیا ہے کہ ان کی چونکہ جو گستاخیاں ان کے خلاف پرچہ ہوا ہے، تو اس میں نے کہا ہے جی کہ میں گواہی بھی دوں گا، میرا نام FIA کی طرف سے جو مقدمہ کے مدعی انہوں نے اس کے گواہوں میں جو ہے نا وہ دیا ہے، تو اس پر اس نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جائے وگرنہ میں اس کا کیس ری اوپن کرواؤں گا۔ تو میں مرزا محمد علی جہلمی صاحب آپ کو بالکل کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، دیر کس بات کی کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ کیجئے، کل ہی اپنے وکلاء کو کہیے کہ یہ کیس ری اوپن کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا وہ آگے آئے گا۔ حالانکہ یہ کیس خارج ہو چکا ہے اور اس کو داخل دفتر کیا جا چکا ہے، لیکن اگر آپ کا شوق ہے جو 22A کی درخواستیں آپ دے رہے ہیں تو بہرحال بسم اللہ کریں، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ یہ صحافی کے کہنے پر اس نے کہا بھائی وہ تو ان کے فوراً انہوں نے رجوع کر لیا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا یہ مولوی رجوع نہیں مانتے ہیں، یہ توبہ نہیں کرتے مانتے ہیں، اور اس نے مکس اپ کیا ہے 295C کو اور 298 کو، اور یہ جھوٹ بولا ہے اس بندے نے کہ سینکڑوں ایسے لوگ اڈیالہ جیل میں ہیں کہ جن کے اوپر 298 کا پرچہ ہوا ہے اور ان کی ضمانت نہیں ہو رہی اور ان کی کوئی ایکسکیوز نہیں لے رہا۔ بالکل ایسا نہیں ہے، میں ایسے 20 نہیں سینکڑوں مقدمے میں پیش کر سکتا ہوں کہ مقدمہ ہوا 298 کا کسی کے منہ سے صحابہ کرام، بلکہ بعض تو ایک خاص جو مکتب فکر ہے جو صحابہ کے حوالے سے وہ جارحانہ ان کے ذاکر گفتگو کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی مظفر آباد کا کیسے، کوٹے کا کیسے، ابھی یہ حالیہ دنوں کی بات ہے کہ ان لوگوں نے جناب معذرت کی کہ جی ہم سے یہ چیز غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو تو فوراً واپس لے لیا گیا۔ مرزا صاحب مغلوں سے مٹی جاڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے انہوں نے رجوع کی دعوت فلانا۔ بھائی بات یہ ہے کہ تم نے جو صحابہ کے خلاف بکواس کی ہیں، ابھی تو ان کا مقدمہ ہوا ہی نہیں ہے تم پہ، اگر تمہیں مت کرو بسم اللہ کرو تو انشاءاللہ العزیز پھر یہاں ایک پرچہ اگر تمہیں 22 ہے، تیرے وکیل ہیں چھولے بیٹھتے رہے ہیں، اگر تیرے کوئی تعلق والے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ میں مرزا جہلمی کو چیلنج دیتا ہوں، تو دیر نہیں کرنی ہے، تو فوراً اپنے وکیلوں کو کہے وہ کیس ری اوپن کریں، پھر پتر اب آگے ہم بھی دیکھیں گے۔ ابھی تو تیرے خلاف ایک FIR ہوئی ہے، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ تو نے صحابہ کو کوڑا کا، تو نے صحابہ کو لونڈا لپاڑا کا، تو نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کتا کا، اور ان تمام چیزوں پر بارہا میں نے درجنوں بار اس کو کہا کہ تو نے غلط کیا ہے۔ تو یہ اس کو چاہیے کہ یہ اگر کہہ دیتا جی ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہو گئی، سبقت لسانی ہو گئی، پھر ہم اس کے خلاف یہ چیزیں کوٹ کرتے، تو پھر تو وہ یہ کہتا جی دیکھیں میرے لیے یہ غلط کر رہے ہیں اور اپنے لیے وہ جناب ڈیل جو ہے نا وہ لیویج اپنے لیے رکھ رہے ہیں، پھر تو بات بنتی ہے۔ لیکن تو باطل تعویلیں کرے، گستاخیاں کرے اور کہتے جی میرے خلاف 295C کی انہوں نے بات کی ہے، مجھے گستاخ رسول قرار دیا ہے، تو تو نے جو بڑے بڑے جناب اللہ کے ولیوں کو، حضرت خواجہ غریب النواز کو کہا کہ گستاخ رسول ہے، حضرت بایزید بستامی جیسے اللہ کے ولی، حضرت داتا صاحب، حتیٰ کہ یہاں تک اس نے کہا جی کہ وہ صحابہ کرام نے جو گفتگو کی کہتے اس پہ تو 295C لگتا ہے، معاذ اللہ ان کو گستاخ رسول قرار دیا۔ یعنی پچھلے اتنے سالوں سے پوری اہل سنت و جماعت کو یہ توہین رسالت کا مرتکب قرار دے رہا ہے، اس وقت اس کو حیا نہیں آئی، اب جب اس کے خلاف پرچہ ہوا ہے تو اس کو درد ہو گیا اور یہ کہتا ہے جی کہ دیکھیں جی میرے خلاف جناب 295C ہوا ہے۔ اب ناظرین یہاں پہ یہ بات غور طلب ہے کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اب اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان پہ 295C کیوں لگایا گیا، ان پہ گستاخی کی دفعہ کیوں لگائی گئی، مقدمہ کیوں قائم ہوا، حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کے کئی بزرگان دین کو گستاخ قرار دیا ہے۔ حالانکہ ناظرین یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آج تک اپنے کسی بھی مخالف پر کوئی بھی توہین کا مقدمہ درج نہیں کروایا۔ ناظرین نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب سے ایک سائل نے یہ سوال کیا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کے درمیان ہونے والی ڈیبیٹ میں جاوید اختر صاحب نے شر کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھائے، جو انہوں نے یہ کہا کہ غزہ میں ہونے والے ظلم پہ خدا نے کیوں ایکشن نہ لیا، مفتی شمائل ندوی صاحب کے جوابات نے انہیں مطمئن نہیں کیا، تو اس پہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا جواب دیا، چلیں ان کا یہ جواب سنتے ہیں۔ میرا سوال جو کل ایک مناظرہ ہوا ہے جاوید اختر صاحب اور ایک ندوی عالم دین کا، اسی کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ اس میں جاوید اختر صاحب نے بار بار مسئلہ خیر و شر کو چھیڑا ہے کہ غزہ کے اندر معصوم بچے مر رہے ہیں، اگر خدا تعالیٰ موجود ہے تو وہ یہ سب کیوں برداشت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مطلب مسئلہ شر کو بار بار انہوں نے بنیاد بنایا ہے۔ تو میں نے وہ پوری ڈیبیٹ سنی، وہ ندوی عالم دین کے جو جوابات تھے وہ مجھے زیادہ متاثر نہیں کر سکے یا تسلی بخش نہیں ہوئے۔ آپ اس مسئلے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا جو ہے مطلب اس کی کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں؟ میرا ایک مضمون ہے الہات کا مقدمہ، وہ میری کتاب مقامات کا حصہ ہے، وہ آپ حاصل کر کے پڑھ لیں، جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ ہمارے یہاں شائع ہو چکا ہے، اس میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ یہ دنیا عدالت کے اصول پر قائم نہیں ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے بتا دیا ہے کہ یہ ابتلا کے اصول پر قائم ہوئی ہے. ابتلا کے لیے دو چیزیں ناگزیر ہیں, لازم ہے. ایک یہ کہ انسان کے ارادہ و اختیار میں اس طرح کی کوئی مداخلت نہ کی جائے کہ ادھر وہ ظلم کرے تو اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں, وہ گناہ کرے تو اس کی گردن ناپ لیں. یہ اگر کیا جائے گا تو پھر ابتلا قائم ہی نہیں رہ سکتی. یعنی جس امتحان, جس ابتلا کی اسکیم کے ساتھ یہ دنیا بنی ہے وہ لمحے بھر میں معطل ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتا ہے اس میں بھی انسان کے باطن کی تمہیز پیش نظر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے بغیر کوئی شخص میرے فردوس یا میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تزکیہ ہو اور بندہ بھی اپنا تزکیہ کرے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو یہ اللہ کی اسکیم ہے, اس اسکیم کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے, یہ کوئی لڑنے کی چیز نہیں. ناظرین, نیکسٹ اپ ڈیٹ مفتی کامران شہزاد صاحب کے حوالے سے ہے. مفتی کامران شہزاد صاحب نے اپنی حالیہ گفتگو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک بار جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کے حوالے سے اسے حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جس میں قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی, اس کے پاس ایک بکری ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس 99 بکریاں ہیں وہ کہتا ہے کہ ایک بکری بھی مجھے دے دے. تو اس واقعے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی, لیکن جب وہ یہ واقعہ حل نہیں کر سکے تو پھر سلطان رائے کا ایک ڈائلاگ انہوں نے کہیں پڑھا. اس ڈائلاگ کی وجہ سے قرآن مجید کا وہ واقعہ انہوں نے حل کر دیا. مفتی کامران شہزاد صاحب نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی, چلیں ان کی یہ گفتگو سنتے ہیں. استاد ہمارے جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ رگڑا لگانا کیا بولتے ہیں آپ لوگ, بہت زیادہ وہ لگا کرتے تھے. ہاں گھسیے بالکل. تو اب ہمیں نہیں حل ہوا, ہم نے بہت کوشش کی, سب نقطے نکالے ہم نے, یا لگ رہا ہے فیصلہ جو ہے وہ جلد بازی میں کر دیا. تو استاد صاحب نے کہا یہ دیکھو بیٹا سیاق و سباق تائید کر رہا ہے. میں کہا نہیں کر رہا, تو جاؤ پھر دوسرا. اچھا نہیں واقعہ حل ہو رہا, تو اتفاقاً ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم کسی جگہ چلے گئے, تو وہاں وہ کسی نے لگائی ہوگی کوئی پکچر پاکستانی فلم تھی, تو اس کا ایک ڈائلاگ تھا, آئی تھنک سلطان رائے ہوگا شاید, کوئی ایسے ہیرو تھا, اس کا ایک ڈائلاگ سنا مجھے واقعہ ہوا. اور ڈائلاگ لائک اب میں مفہومی سنا رہا ہوں, ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا ہوگا. وہ ڈائلاگ کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ بھی کسی عدالت کی طرف گیا تھا, کوئی ہو گیا ہوگا کوئی کیس ویس, جا کے پتا چلا جج صاحب نہیں ہے, تو اس نے وہاں ایک جملہ بولا تھا. اس نے کہا تھا جے جرم ہوندا کوئی ٹائم نہیں, تو انصاف والیاں نے اپنے دروازے کیوں بند کیتے نے. یہ شاید یاد آ رہا ہوگا ڈاکٹر جاوید صاحب کو آ گیا ہے نا. ہاں انہوں نے کہا جب وہ جرم کرنے کا کوئی ٹائم نہیں تو انصاف والوں نے اپنے دروازے کیوں بند کیے ہیں. سر یہاں ہم بیٹھے, یہ جملہ گیا میرے کان میں, واقعہ حل ہو گیا. میں کہا واقعہ حل ہو گیا. اچھا لوگ بھی تھوڑے حیران ہو گئے کیا, میں کہا واقعہ حل ہو گیا. گھر پہ گیا ہوں, قرآن پاک کھلا ہے, میں نے کہا اللہ کہہ تو رہے ہیں دیوار کھلان کے آئے ہیں, تو واقعہ یہی ہے ایکچولی. پھر اس کو میں نے ترتیب بنائی پورا زبردست قسم کا, میں کہا کانٹیکسٹ بھی تائید دے رہا ہے. اور یہ چیز ہے جو آپ نے جواب دیا تھا کہ بیٹا کبھی کبھی سوال بھی غرباء پہ تکلیف کا باعث بنتا ہے, اس سے آپ کی توجہ گئی. یہ جب ٹاپ کے آئے تھے تو تکلیف ہوئی تھی نا ان کو. میرا در کھلا ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے, دنیا میں کہیں نہ انصافی ہو, داؤد اویلیبل ہو. سبحان اللہ, اللہ اکبر.